نک چڑھا چڑا۔ چنکو منکو گھونسلے میں آپس میں کھیل رہے تھے۔ ان کے شور سے ان کے ابو چڑے میاں خاصے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ چڑے میاں خاصے نک چڑھے اور شور و غل سے دور رہنے والے تھے۔ انہیں بچوں کا گھونسلے میں کھیلنا ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ ان سے جب برداشت نہ ہو سکا تو گرج پڑے، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ ابو کی گرجدار آواز سن کر وہ دونوں سہم گئے۔ کیا ہوا؟ بچے ہیں، سب کے بچے اسی طرح گھر میں کھیلتے ہی رہتے ہیں، چڑیا نے بچوں کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ بیگم، مجھے ان کی یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں، انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ میں جب گھر میں آ جاؤں تو شور نہ کریں۔ چڑے میاں نے غصے سے بی چڑیا کو گھورا۔ بی چڑیا اپنے شوہر کی عادتوں سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی کہ خاموشی ہی لگا لے، ورنہ وہ پورے گھونسلے کو سر پر اٹھا لیتے اور وہ تماشا ہوتا کہ سارے درخت پر موجود پرندے جمع ہو جاتے۔ بی چڑیا کا آئے دن ذرا سی باتوں پہ چڑے میاں سے جھگڑا ہو جانا معمول بن گیا تھا۔ وہ خود اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ بی چڑیا کو اپنے بچوں چنکو اور منکو سے بہت محبت تھی۔ انہیں وہ ہنستا کھیلتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ نک چڑھے چڑے میاں کو اپنے بچوں کا کھیلنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ گھونسلے میں آتے ہی ان پر اور بی چڑیا پر برس پڑتا۔ چڑے میاں کو سخت غصے میں دیکھ کر چنکو منکو اور بی چڑیا گھونسلے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ صبح تک کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ چڑے میاں دل ہی دل میں بہت خوش تھے کہ ان کا بیوی بچوں پر خوب روب پڑ چکا ہے۔ وہ گھونسلے سے باہر نکلے اور سردی کے موسم میں سورج کی تپش کا مزہ لیتے ہوئے غذا کی تلاش میں اڑ گئے۔ دن بھر وہ خوب سیر کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ شام گئے جب چڑے میاں گھونسلے میں لوٹے تو وہاں کسی کو بھی نہ پا کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ گھونسلے میں لوٹے ہوں اور کوئی موجود نہ ہو۔ کافی دیر تک چڑے میاں نے ان کا انتظار کیا، پھر صبر برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ ان کی تلاش میں باہر نکلے۔ بے مینا، کیا تم نے چڑیا اور چنکو منکو کو دیکھا ہے؟ آج کوئی بھی گھونسلے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ چڑے میاں نے سامنے سے آتی ہوئی بی مینا سے پوچھا۔ آج باقی میں نے بھی انہیں کہیں نہیں دیکھا، ورنہ روز کہیں نہ کہیں بی چڑیا سے میری ملاقات ضرور ہو جاتی تھی، بی مینا نے بتایا۔ کوے میاں، تم نے بی چڑیا اور چنکو منکو کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں، کوے میاں نے گردن ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ بندر میاں، کیا تم نے بی چڑیا اور چنکو اور منکو کو دیکھا ہے؟ چڑے میاں نے درخت پر بیٹھے اپنے بدن پر کھجلی کرتے ہوئے بندر میاں سے پوچھا۔ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ بندر میاں سوچ میں پڑ گئے۔ کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد بری طرح اچھلے۔ ہاں، یاد آیا، میں نے انہیں آج صبح دیکھا تھا۔ کیوں، خیر تو ہے نا؟ خیر نہیں ہے، جب بھی معلوم کر رہا ہوں، چڑے میاں نے کہا۔ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو گئے ہو؟ بندر میاں نے پوچھا۔ وہ گھونسلے میں موجود نہیں ہے، حالانکہ اس وقت سب موجود ہوتے ہیں۔ وہ صبح کے وقت اس طرف جاتے نظر آئے تھے، پھر مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے، بندر میاں نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا۔ چڑے میاں کو راستے میں بی چڑیا اور چنکو منکو نظر نہیں آئے۔ بالآخر وہ ناکام و نامراد لوٹ آئے۔ پوری رات خالی گھونسلہ انہیں کاٹنے کو آتا رہا۔ پریشانی میں وہ سو بھی نہ سکے۔ صبح ہو جانے پر غذا کی تلاش کے ساتھ ساتھ بی چڑیا اور چنکو منکو کو بھی ڈھونڈتے رہے۔ انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح چڑیا اور چنکو اور منکو کو ڈھونڈتے ہوئے انہیں کئی دن گزر گئے۔ ان کا کہیں بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ گھونسلے کی تنہائی چڑے میاں کو تنگ کرتی تھی، اس وجہ سے وہ اداس رہنے لگے۔ گھونسلے سے باہر اپنے دوستوں میں خوش رہتے، لیکن گھونسلے میں پہنچنے پر انہیں چنکو اور منکو کی شرارتیں اور باتیں خوب یاد آتی۔
اور ان کی یاد میں اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ ایک شام چڑے میاں گھر لوٹے تو وہ کافی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنے گھونسلے سے کچھ فاصلے پر درخت کی شاخ پر سستانے کو بیٹھ گئے۔ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے گھونسلے سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے وہ اسے اپنا وہم تصور کرتے رہے، لیکن مسلسل آوازیں آنے پر انہیں یقین کر لینا پڑا کہ کوئی ان کے گھونسلے میں موجود ہے۔ وہ تیزی سے اپنے گھونسلے کی جانب بڑھے۔ گھونسلے میں بھی چڑیا چنکو اور منکو موجود تھے۔ چڑے میاں کو دیکھ کر گھونسلے میں خاموشی چھا گئی۔ ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، مگر مجھے کہیں سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، چڑے میاں نے خوشی سے کہا۔ ہمیں ایک شکاری نے پکڑ لیا تھا اور ہمیں اس کی قید میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے شکاری کو پیسے دے کر ہماری اس سے جان چھڑائی ہے، ورنہ ہم یہاں نہیں پہنچ پاتے۔ چڑے میاں تینوں کو پا کر پھولے سے نہ سما رہے تھے۔ جب دیر تک گھونسلے میں خاموشی رہی تو چڑے میاں نے تینوں کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، کیوں بھائی تم سب خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس ڈر سے خاموش ہیں کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، بی چڑیا نے بتایا۔ میں بولا کیوں ناراض ہوں گا؟ ان کے دم سے گھونسلے میں رونق اور خوشیاں ہیں، یہ نہیں تو یہ گھونسلہ کتنا ویران ہو گیا تھا، یہ میں جانتا ہوں۔ اس ویرانی اور خاموشی نے مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ گھر میں بچوں کے دم سے ہی خوشیاں اور رونق ہوتی ہے۔ میں اب ان سب کو کبھی نہیں ڈانٹوں گا، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اب تم خوب چہکنا کہ میرا دل خوشی سے پھولے نہ سمائے، چڑے میاں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کو خوش دیکھ کر وہ کھلکھلا اٹھے۔